الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخاں کے وہ ہے ذرہ تیرا اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اور وہ غوث کیا ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نبوی مہ علوی فصل بطولی
बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, जिंदाबाद के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। और मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। आज मुबारकपुर की सरजमीन पर जवारे हुजूर हाफिज मिल्लत में, दयारे हुजूर हाफिज मिल्लत में दो खास उन्वान पर इदारा फिदायाना हजरत उवैस करनी के अहबाब ने एक महफिल सजाई है जिसका उन्वान है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। और दूसरा उन्वान पीर पीरा मीर मीरा शाह जिला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। मुझसे पेशतर, मुझसे बहुत बड़े इल्म वाले, तक़वे वाले और तजुर्बे वाले हजरात से आप गुफ्तगू सुन चुके हैं। उनके मलफूजात और उनकी सनाखानी से आप अपने आप को मुस्तफ़ीज़ कर चुके हैं। और थोड़ी देर मुझे भी हुक्म है कि मैं हर दो उन्वान पर अल्लाह की तौफीक से कुछ मारूज़ात पेश करूं। हालांकि दोनों अनावीन ऐसे हैं कि उस पर गुफ्तगू हो तो उसके लिए बहुत तवील वक्त दरकार है, लेकिन चूँकि सर्दी का मौसम और आप काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे अहबाब खड़े हुए भी हैं, इसलिए कोशिश की जाएगी कि जितनी देर तक आपका ज़ौक़ सलामत है थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू की जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयात से एक आया करीमा के कुछ हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम की शान को बयान फरमाया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तिलकर रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, कि ये वो रसूल हैं जिनमें हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है। और फिर इशारा किया जाता है मिनहुम मन कल्लमल्लाह, और बाज़ वो हैं इनमें से कि जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। और फिर फरमाया जाता है वरफ़अ बादहुम दराजात, और इनमें बाज़ वो हैं जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। इसका मतलब ये है कि जिनसे कलाम किया, ये कोई छोटा मोटा शरफ नहीं है कि अल्लाह किसी को कलीम बनाए, किसी से कलाम करे। बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह किसी को शर्फ़े हम कलामी अता फरमाए, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिससे अल्लाह ने कलाम किया, इशारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ है कि अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया। यानी ये है कि अगर कोई बंदा हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शान बयान करे तो ये कह सकता है कि उनकी इंतहाई शान ये है कि अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया। ये उनकी शान है, यानी कि मुताय्यन कर दिया, ताय्युन कर दिया कि अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया। इसके आगे अगर कोई बढ़ेगा तो वो मुबालगा होगा, यानी कि कलाम फरमाया इतना कहो। अब अगर कोई ये कहे कि उन्होंने अल्लाह को देख लिया, ये मुबालगा होगा, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन आगे फरमाया जा रहा है वरफ़अ बादहुम दराजात, और बाज़ वो है अल्लाह ने जिनको दर्जों बुलंद किया। और इससे मुराद हम सब के आका व मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको दर्जों बुलंद किया। कितना बुलंद किया इसकी हद अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई, बल्कि फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी आने वाली घड़ी पिछली
گھڑی سے بہتر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی بزرگی کو اللہ نے متعین نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو درجوں بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو فرمائیں کتنا بلند کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کتنا بلند کیا، اس کی کوئی حد نہیں۔ اب اس سے پتا چلا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی کی ایک حد مقرر ہونی چاہیے، اللہ اکبر، جن کی فضیلت اور شان کی حد اللہ متعین نہ کرے، اس کی حد کون مقرر کر سکتا ہے؟ کون متعین کر سکتا ہے؟ اب دیکھو اللہ فرماتے ہم نے درجوں بلند کیا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، کتنا بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ ان کا ذکر اذانوں میں سن رہے ہیں، کتنا بلند کیا۔ ان کا ذکر نماز میں موجود ہے، کتنا بلند کیا۔ ان کے ذکر سے قرآن مقدر کی سطر سطر ان کے ذکر کے حوالے سے چمک رہی ہے۔ اندازہ تو فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہاں پر ایک بات اور بھی ساتھ میں لیتے ہیں۔ دیکھو اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی بھی محفل ہے اور غوث پاک کے نام کی بھی محفل ہے۔ ہم دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کر سکتے تو محسوس کریں۔ دیکھیے اللہ اکبر، سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں، ہر ولی بعض وہ ہے کہ کوئی حضرت ابراہیم خلیل کے قدم پر، بعض کوئی حضرت موسیٰ کے قدم پر، بعض کوئی حضرت عیسیٰ کے قدم پر۔ یعنی غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ قدم پر ہونے کا کیا مطلب؟ جس کو ولایت ابراہیمی دی گئی، یعنی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ولی ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا عکس جمیل اس ولی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی ولایت موسوی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جھلکیاں، ان کا عکس پاک اس کی زندگی میں نظر آئے گا کہ جس کو اللہ نے ولایت موسوی عطا فرمائی۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں کوئی کسی نبی کے قدم پر، کوئی کسی نبی کے قدم پر، فرمایا عبد القادر جیلانی اپنے جد کریم محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا، جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا، وہاں وہاں عبد القادر جیلانی نے قدم رکھا۔ بس ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں نبی نے قدم رکھا اور عبد القادر نے قدم نہیں رکھا، وہ جگہ نبوت کی جگہ ہے، وہاں عبد القادر کا قدم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب میں نے سفر کیا اللہ رب العزت کی طرف تو میرا ہم سفر کوئی نہ بن سکا سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ اب دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلے گی، گویا کہ اب مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں کو دیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھیں۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ اب آپ دیکھیں غوث پاک کو اپنے نانا، اپنے جد کریم مصطفیٰ جان رحمت سے کیسی نسبتیں حاصل ہے۔ میں مشابہت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مماثلت کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نسبتوں کو گنانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کی عظمت کو سمجھو، غوث پاک کی بزرگی کو سمجھو، غوث پاک کی ولایت کو سمجھو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی پروپیگنڈے کے تحت غوث پاک ہے، واللہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان کیا، اس کا اندازہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، غوث پاک کو اپنے جد کریم سے نسبت کیا ہے؟ دیکھیے آئیے پہلے رسول اللہ کی شان دیکھیں۔ اللہ اللہ، کوئی نبی پیدائشی نبی ہے، کوئی نبی دنیا میں آ کر نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت یوشع ابن نون پوری زندگی جناب موسیٰ کی خدمت کرتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع کو نبوت ملی۔ اسی طرح کوئی پیدائشی نبی حضرت عیسیٰ آتے ہیں اور جھولے سے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، گویا کہ یہ جھولے سے کہہ رہے ہیں۔ تو گویا کوئی پیدائشی نبی، کوئی دنیا میں آنے کے بعد نبی، کوئی 40 سال ہونے کے بعد نبی، مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کب سے نبی ہے؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا
فرمائی تو میرے آقا فرماتے ہیں آدم و حوا پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ سبحان اللہ، فرماتے اس وقت بھی آقا ارشاد فرماتے اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ کب نبی ہوئے یہ نہیں بتایا، کیونکہ اس وقت کب بھی نہیں بنا تھا، تب بھی نہیں بنا تھا، جب بھی نہیں بنا تھا، بلکہ کائنات کے بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تو عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے جس کی نبوت کے ڈنکے بجے اسے مصطفیٰ جان رحمت خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، کائنات کی ولایت میں دیکھے، ولایت کائنات میں دیکھے، ولایت کی کائنات میں دیکھے، اللہ اکبر، کوئی پیدائشی ولی ہے، کوئی دنیا میں آنے کے بعد ولی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت فضیل ابن عیاض جنگلوں میں زندگی گزری، اس وقت تک ولی نہ تھے، توبہ کی اس کے بعد ولی ہوئے۔ بشر حافی کی زندگی میخانے میں گزری، توبہ کی اس کے بعد ولی ہوئے۔ اسی طریقے سے مالک ابن دینار زندگی کہیں اور گزری، توبہ کی اس کے بعد ولی ہوئے۔ لیکن کچھ ولی پیدائشی ہے، سرکار غریب نواز پیدائشی ولی ہے، محبوب الہی پیدائشی ولی ہے، صابر کلیر پیدائشی ولی ہے، یہ سب پیدائشی ولی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں آنے کے بعد ولی ہوئے، کچھ لوگ پیدائشی ولی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے غوث پاک کی تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہماری ولایت عالم ارواح سے ثابت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کائنات نبوت میں نبوت کے ڈنکے عالم ارواح میں مصطفیٰ جان رحمت کے بج رہے ہیں، اور کائنات ولایت میں ولایت کے ڈنکے عالم ارواح میں سرکار غوث پاک کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، دیکھو کیا نسبت ہے، تیسری نسبت۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے مشہور ہوئے، بیٹے تو اور بھی تھے، دو بیٹے مشہور ہوئے۔ نسبت دیکھو اپنے نانا سے، اپنے نانا کے قدم پہ کیسے قدم رکھا غوث پاک نے۔ دو بیٹے مشہور ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے۔ اسماعیل علیہ السلام نبی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد پوری نسل اسماعیل میں کوئی مشہور نبی نہیں نظر آتا، کوئی مشہور نبی۔ بڑے بیٹے کی نسل خاموش ہے، اور چھوٹے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بعد یعقوب نبی، ان کے بعد یوسف نبی، ان کے بعد نیچے آ جائیں تو کبھی ایوب نبی، داؤد نبی، سلیمان نبی، موسیٰ نبی، یوشع نبی، ہارون نبی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک۔ گویا کہ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام، انبیاء بنی اسرائیل کس کی نسل میں؟ چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، سب وہاں اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ڈنکے بجنے نبوت کے، چرچے ہو رہے نبوت کے، اور نسل اسماعیل خاموش ہے، خاموش 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 خاموش، حتیٰ کہ یہ نسل اسماعیل بڑے بیٹے کی نسل خاموش۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسے خاموش ہے نسل اسماعیل کہ اب قیامت تک اس کا ذکر پھر نہیں ہو سکے گا، مگر اللہ نے کرم کیا، وہاں سینکڑوں ہزاروں نبی آ گئے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، الگ ترتیب، سلسلۃ الذہب، نور کی کڑیاں سونے کی کڑیوں کی طرح۔ لیکن یہاں پوری نسل خاموش ہے، مگر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل پہ کرم کیا، اور ایک ہی کو پیدا کیا، لیکن نبیوں کا سردار بنا کر کے پیدا کیا۔ زندہ باد، زندہ باد، ایک ہی آیا نبیوں کا سردار بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ ایک ہی آیا نبیوں کا سردار بن کر کے آیا، اور سب پر غالب آ گیا۔ اور میرے امام کہنے لگے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء
انبیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی زندہ باد زندہ باد. نسل اسماعیل میں ایک آیا اور سب پر غالب آ گیا اور سردار بن کر آیا. نسبت دیکھے غوث پاک کو اپنے نانا سے کیسے نسبت ہے. حضور کے بھی دو بیٹے، ایک حسن اور ایک حسین. صلب کے اعتبار سے تو حضرت قاسم اور ابراہیم حضور کے بیٹے ہیں، لیکن ابناءنا و ابناءکم کے تحت حضور کے دو بیٹے، ایک حسن اور ایک حسین. حضرت قاسم و ابراہیم کی ابنیت کا کوئی انکار نہیں، بالکل بے شک بیٹے. حضور کی 4 بیٹیاں اور 2 صلبی بیٹے، لیکن حضور علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے حسن اور حسین، آقا فرماتے وہ میرے بیٹے ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کی خصوصیت بیان کی کہ ہر نبی کی نسل اسی نبی کی پشت میں ہوگی، لیکن یہ مولا علی کی خصوصیت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں رکھ دی. حضور کے 2 بیٹے، امام حسن امام، لیکن حسن کے بعد کوئی امام نہیں. کس اعتبار سے امام نہیں؟ غوثیت کبریٰ کے اعتبار سے امام نہیں. ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ نبی کے گھر کا بچہ بچہ امام ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. ہمارا عقیدہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. بچہ بچہ امام ہے نبی کے گھرانے کا. جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے وہ بچہ بچہ امام ہے. لیکن یہاں امامت بمانے غوثیت کبریٰ، امامت بمانے غوثیت کبریٰ. امام حسن غوث امام، لیکن حسن کے بعد کوئی امام نہیں. نسل حسن خاموش. نسبت دیکھو، وہاں بڑے بیٹے کی نسل خاموش، یہاں بڑے بیٹے کی نسل خاموش. پھر اس کے بعد وہاں چھوٹا بیٹا دیکھیں، اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، اسی طرح ترتیب. اور یہاں چھوٹا بیٹا دیکھیں، امام حسن امام، زین العابدین امام، باقر امام، جعفر صادق امام، موسیٰ کاظم امام، علی رضا امام، تقی امام، نقی امام، حسن عسکری امام. سبحان اللہ سبحان. دیکھا، نسل حسن خاموش، نسل حسین میں امامت کے ڈنکے بج رہے ہیں. اور امامت کس اعتبار سے؟ غوثیت کبریٰ کے. اور غوثیت کبریٰ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ غوثیت کبریٰ کا مقام عطا کرتا ہے، نظام کائنات کو اس کے تحت کر دیا جاتا ہے. بارش اس کے صدقے میں برستی ہے، اناج اس کے صدقے میں اگتا ہے. اسی طریقے سے آپ اٹھا کر کے شاہ ولی اللہ کو دیکھیں تو یہ نظام غوثیت کبریٰ. امام حسین کے بعد نسل حسین میں نسل حسن خاموش، وہاں بھی نسل اسماعیل خاموش، یہاں نسل حسن خاموش. لوگ سوچ رہے تھے حسن کی نسل گمنام تو نہیں ہو جائے گی، لیکن اللہ نے ایک پیدا کی. نسل نسبت دیکھ، وہاں نسل اسماعیل خاموش تھی، سردار انبیاء بنا کے پیدا کیا. یہاں نسل حسن خاموش تھی، سردار اولیاء بنا کر کے پیدا فرمایا. اور ایسا سردار بنایا کہ قیامت تک جس کی ولایت کے ڈنکے بجتے رہیں. دیکھیں سبحان اللہ. امام حسن، ان کے بیٹے حسن مصنع، ان کے بیٹے عبداللہ المحض، ان کے بیٹے موسیٰ الجون، ان کے بیٹے سید داؤد، ان کے بیٹے سید محمد، ان کے بیٹے عبداللہ زاہد الجیلی، ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ زاہد کے بیٹے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے بیٹے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی. آپ اسی طرح دیکھیں غوثیت کبریٰ کے مقام پر وہاں کوئی فائز نہیں، لیکن اللہ نے حضرت امام حسن کی نسل میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو ولیوں کا سردار بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا. اور پھر اللہ کیسی ولایت عطا کی. وہ چوتھی مناسبت دیکھے، جب امام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سید الانبیاء کو نبی بنا کر بھیجا تو ردائے نبوت کو قیامت تک پھیلا دیا. اور جب غوث پاک کو حسن کی نسل میں سردار اولیاء بنا کے بھیجا تو ردائے غوثیت کبریٰ کو قیامت تک کے پھیلا دیا. اسی لیے تو غوث پاک فرماتے ہیں سب کے سورج چمکتے ہیں، چمک کر ڈوب جاتے ہیں، عبد القادر کا سورج
اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سب کے مرغ بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، عبد القادر کا مرغ قیامت تک چپ نہیں ہو سکتا، اسی کو میرے امام کہتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا۔ پھر آپ دیکھیں کائنات نبوت میں میرے نبی کے آگے سب نے ادب سے گردنیں جھکائی اور مسجد اقصی میں سب پیچھے کھڑے رہے۔ میرے امام کہتے نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ نسبت دیکھو، انبیاء وہاں سب ادب سے گردن جھکانے میرے آقا کے آگے، اور یہاں اولیاء سب گردن جھکانے ولایت کی کائنات میں غوث پاک کیا، اور غوث پاک کہتے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو سکر میں کہا، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے سکر میں کہا۔ زبدۃ الآثار فی تلخیص بہجۃ الاسرار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ کہنے کا حکم ہوا، پہلے تو انہوں نے اپنی مرضی سے کہا بھی نہیں، غوث پاک کہتے مجھے کہنے کا حکم ہوا کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ، تو جب کہنے کا حکم ہوا تو غوث پاک کہتے اللہ نے میرے دل پہ تجلی فرمائی، یہ اللہ نے میرے دل پہ تجلی فرمائی۔ کوئی ذرا اس پہ غور تو کرے، اللہ پہاڑ پہ تجلی فرمائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور غوث پاک فرماتے میرے اللہ نے میرے دل پہ تجلی فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلعت بھیجا، مجھے نوازا گیا خلعت سے، اور پھر کہا کہ عبد القادر کہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سرکار غوث پاک فرماتے پھر میں نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب غوث پاک یہ کہہ رہے تھے تو افق بھر گیا تھا، سب لوگوں نے اپنی اپنی گردنیں سرکار غوث اعظم کے آگے جھکا دی۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ کائنات نبوت میں انبیاء ان کا احترام کرنے جو سردار انبیاء ہے، اور کائنات ولایت میں ان کا احترام کیا جا رہا ہے جو سردار اولیاء ہے۔ ایک بات اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، مبارک پور والوں، مصنف نے کہاں تک انصاف کیا یہ تو مصنف جانے، لیکن اپنے الفاظ کے جامع میں تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر امام اربلی کی کتاب ہے، اور فتاوی رضویہ شریف کے حاشیے پہ لکھا گیا ہے کہ بڑے محدث تھے امام اربلی، امام اربلی کو اہل علم جانتے، ان کی کتاب ہے تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر۔ اب دھیان سے سننا، میری گفتگو یہاں سے پھر دوسرے عنوان کی طرف ٹرن ہو جائے گی، لیکن اس عنوان کے حوالے سے ایک بات، اپنے نانا سے کیا مناسبت ہے غوث پاک کو؟ نمبر ایک آپ نے سنا، دو تین چار سنا، پانچویں نسبت آپ یہ سن لیں کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہر نبی آپ کی آمد کا ذکر کرتا ہے، اور غوث پاک کو دیکھے کائنات ولایت میں آپ کی آمد سے پہلے اولیاء آپ کا ذکر کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھٹی مناسبت بھی سن لیں، تفریع الخاطر سے ایک بات پڑھنے سے پہلے ایک اور نسبت سن لیں، رسول اللہ کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے ڈنکے بجے، غوث پاک کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے ڈنکے بجے ولایت کی کائنات میں۔ چھٹی مناسبت یہ کہ جتنا رسول اللہ پہ لکھا گیا اتنا کسی نبی پہ نہیں لکھا گیا، بے شک بے شک، اور ولایت کی کائنات میں جتنا غوث پاک پہ لکھا گیا اتنا کسی کی زندگی پہ نہیں لکھا۔ سبحان اللہ سبحان۔ ساتویں مناسبت یہ بھی لے لے کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو عرب میں بیٹے ہی بیٹے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے جیلان میں، تو اس دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 11,000 بیٹے پیدا، اور اللہ نے سب کو ولایت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ سے زیادہ کسی نبی کی امت نہیں، ولایت کی کائنات میں غوث پاک سے زیادہ کسی کے سلسلے میں مرید نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مناسبت دیکھیں، نسبت دیکھیں، لیکن جو بات امام اربلی کی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں، پھر کہتا ہوں امام اربلی نے انصاف کہاں تک کیا وہ جانے، لیکن میں نقل کر رہا ہوں، توجہ
توجہ کرنا میرے غوث کی شان کیا، غوث پاک کا مقام کیا. اللہ اکبر. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا. مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد آ گیا ناظم صاحب، ناظم اجلاس، اس لیے یاد آ گیا کہ جو کمیٹی آج کا پروگرام کر رہی ہے ان کا نام ہے فدایان حضرت سیدنا اویس قرنی. تو میں نے سوچا کہ کمیٹی کا نام حضرت اویس قرنی پر ہے تو تھوڑا ذکر اویس قرنی بھی کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے عنوان کے تحت کروں گا، اس سے ہٹ کے نہیں. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا، آپ کو پتا ہے اہل سنت کی اکثر کتب میں جہاں حضرت اویس قرنی کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا جبہ شریف، پیرہن شریف فاروق اعظم اور مولا کائنات کو دیا کہ فرمایا کہ یہ اویس کو دے دینا اور اس کو میرا سلام کہنا، ٹھیک، اور فرمایا کہ اس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے، ٹھیک. یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، لیکن اب اس کو امام اربلی کس طرح لکھتے ہیں فقیر کے الفاظ کے جامع میں سنیں کہ جس وقت وہ رسول اللہ کا پیرہن شریف جب پہنچا اویس قرنی کے پاس، وہ ساری تفصیل آپ کو پتا، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، تو اویس قرنی نے رسول اللہ کا جبہ رکھا اور جبہ پہننے سے پہلے سر سجدے میں رکھ کے دعا کی، اے اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے میں بخش دے. ندا آئی اویس آدھی امت کو محبوب کو تیری دعا سے بخش دے. کتنی بخشی؟ آدھی امت. اویس قرنی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا آدھی اور بخش دے. آدھی بخش دی گئی، آدھی اور بخش دے. ارشاد ہوا نہیں، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشیں گے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ. امام اربلی لکھ رہے ہیں کہ اویس قرنی نے جب دعا کی، حالانکہ ابھی غوث پاک کی ولادت نہیں ہوئی، غوث پاک کی ولادت غوث پاک کی ولادت 470 یا 471 میں ہے ہجری، 470 یا 71، اختلاف ہے ایک سال کا. 70 یا 71 میں غوث پاک کی ولادت ہوئی، یعنی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے تقریباً 450 سال کے بعد غوث پاک دنیا میں تشریف لائے. 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا اور 471 یا 470 میں غوث پاک کی ولادت. ٹھیک، اب سنیے، ابھی اویس قرنی کے دور میں غوث پاک کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے، دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن ارشاد ہو رہا ہے اویس تیری دعا سے آدھی بخشی، آدھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشی. اویس قرنی نے کہا مولا یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ توجہ کریں، امام اربلی تفریح الخاطر میں لکھ رہے ہیں فی مناقب عبد القادر میں، جس کو میں مفہوم کے طور پہ اپنے جامع میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. اویس قرنی نے پوچھا مولا یہ عبد القادر کون ہے جس کی شان یہ کہ اللہ فرمائے کہ اس کی وجہ سے بخشیں گے اور امت کو اس کی وجہ سے بخشیں گے، تو یہ عبد القادر ہے کون؟ ارشاد ہوتا ہے یہ عبد القادر میرے نبی کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. جو مقام نبیوں میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا، وہ مقام ولیوں میں اللہ نے عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. مولا یہ رہتا کہاں ہے؟ یہ ہے کہاں؟ کہا بھی یہ پیدا نہیں ہوا، یہ ہے کہاں؟ تو کہا یہ اس وقت فی مقعد صدق عند ملک مقتدر کے مقام پر موجود ہے. اللہ اکبر. تو عرض کی مولا اس کی شان کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا اویس جسے عبد القادر کہتے ہیں وہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے محبوب کا بھی محبوب ہے. جو اس سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، اس کو وہ مقام عطا کریں گے کہ ولیوں کا سردار بنائیں گے. اور ایک وقت آئے گا جب وہ دنیا میں پیدا ہوگا تو وہ کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی جلہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سارے ولی اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. اویس قرنی کا اتنا سننا تھا، عرض کیا مولا جب لوگ جھکائیں گے جب وہ کہے گا تو گواہ رہنا. اویس قرنی اپنی گردن کو اس کے لیے ابھی جھکا رہا ہے.
سبحان اللہ یہ مقام ہے غوث پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور غوث پاک ان کی ولادت سے صدیوں پہلے ان کے نام پہ گردن جھکائی جا رہی، اور دیکھیں سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میری بھی گردن پہ آپ کا قدم ہے۔ مریدوں نے پوچھا حضور آپ نے خطبے کے درمیان کس کا قدم گردن پہ لیا؟ فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ بغداد میں نبی کا ایک شہزادہ ظاہر ہوگا اور کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ۔ میں نے کہا جب لوگ جھکائیں گے تب جھکائیں گے، میں نے ابھی جھکا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ پیدائش سے پہلے۔ اب سوچو جس کو اتنا بلند مقام ملا، توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، توجہ کرنا، جس کو اتنا بلند مقام ملا ولایت کی دنیا میں کہ جس کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے ٹھوکروں سے مردے زندہ کی۔ ایک نسبت اور بیان کر دوں نوجوانوں کی معلومات کے لیے، بیت المقدس 2 مرتبہ آزاد ہوا اسلامی تاریخ میں۔ 1450 سالوں میں بیت المقدس کتنی مرتبہ آزاد کرایا گیا؟ 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جو آزاد ہوئے وہ نبی کے تربیت یافتہ لوگوں نے آزاد کرایا۔ بیت المقدس کو پہلی بار نبی کے تربیت یافتہ لوگوں نے آزاد کرایا، اور دوسری مرتبہ بیت المقدس کو غوث پاک کے تربیت یافتہ لوگوں نے آزاد۔ زندہ باد زندہ باد زندہ گویا کہ باد پہلی بار بیت المقدس کو آزاد کرانے والے نبی کے مریدین ہیں، واہ واہ مجازاً اس اعتبار سے کہہ لیں، اور دوسری مرتبہ بیت المقدس کو آزاد کرانے والے غوث پاک کے مریدین ان کے تیار کردہ لوگ۔ سبحان اللہ صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ڈبل قادری ہے۔ صلاح الدین ایوبی ڈبل قادری ہے۔ اس کے بچپنے میں اس کے والد لے گئے تھے غوث پاک کے پاس، حضور دعا کر دے۔ دیکھو اپنے بچوں کو اللہ والوں سے دعا دلوایا کرو، سبحان اللہ سبحان کیونکہ سینکڑوں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں پر ولیوں کی دعائیں پہنچاتی، بے شک، اللہ بے شک، والوں سبحان کی اللہ، دعائیں سبحان پہنچاتی۔ صلاح الدین کے والد کہتے اس کے لیے دعا کرو، غوث پاک کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے غوث پاک نے صلاح الدین کی گردن پہ غوث پاک نے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کی، اللہ اس سے وہ کام لے کہ قیامت تک اس کے کارناموں کے ڈنکے بجتے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء اور محققین فارغ ہوتے تھے، اور کم و بیش 37 سال تک غوث پاک نے یہ خدمت انجام دی۔ اس کی تعداد بھی تقریباً 1 لاکھ سے زائد ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے 1 لاکھ سے زائد افراد تیار کر کے قوم کو دیے، اپنے نانا سے مناسبت دیکھیں، 1 لاکھ سے زائد علماء غوث پاک نے تیار کر کے۔ اسی لیے تو صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو بیت المقدس آزاد کرانے نکلے تھے، صلاح الدین ایوبی کی فوج کے چیف ایڈوائزر غوث پاک کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، تربیت یافتہ بھی تھے۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی جب بستر پہ دنیا سے جانے لگے تو کسی نے کہا صلاح الدین تم نے اتنی بے جگری سے لڑائیاں کی، موت کے منہ میں گئے لیکن نکل کے بچ کے واپس آئے، تمہاری گردن کو کوئی کاٹ نہ سکا۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں وہ گردن پہ تلوار کیسے چل سکتی ہے جس پر مرشد غوث پاک کا ہاتھ پھرایا گیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد نسبتیں دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ نسبتیں دیکھیں، لیکن مجھے حیرت ہے جس کے ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہو، جس کو اللہ قسمیں دے دے کے کھلائے۔ امام کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، جو نبی کے بے سائے کا سایہ بن کر دنیا میں آئے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت کا عالم کیا ہے، اللہ کے خوف کا عالم کیا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، آج ہماری زندگیوں میں جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ اور نمازیں ہے بھی نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اتنا بڑا بڑا مجمع دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری قوم اتنی آ گئی، کامیاب ہو گئے ہم، لیکن مجھے صدمہ ہے اتنا بڑا مجمع دیکھ کر۔ وجہ میری قوم سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہے، لیکن میری قوم عمل کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی تعداد مبارک پور کی یہاں موجود ہے، اگر یہی قوم فجر کی نماز میں اتنی تعداد میں
مسجد میں پہنچنے لگے تو پھر انقلاب کا عالم کیا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ مبارک پور والوں، ہم سننے کے لیے تو جمع ہوتے ہیں لیکن ہم عمل کے لیے جمع نہیں ہوتے. اور انقلاب سننے سے نہیں آتا، انقلاب عمل سے آتا ہے. اللہ اکبر. غوث پاک کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو رہے ہیں. غوث پاک کو یہ مقام دیا کہ قسمیں دے دے کے کھلایا پلایا جا رہا ہے. ان کو محبوب بنایا گیا، محبوب سبحانی بنایا گیا. لیکن اللہ کی خشیت کا عالم کیا ہے، اللہ کے خوف کا عالم کیا ہے. جب حج کو جاتے ہیں تو غلاف کعبہ پکڑ کر، غوث پاک غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ عبد القادر کی مغفرت فرما اور عبد القادر کے اعمال کو قبول کر لے. عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں، عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں، تو مولا قیامت کے دن تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا، اس لیے کہ تیرے بندوں کے درمیان وہ شرمندگی سے محفوظ ہو جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے اعمال کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، امام یافعی فرماتے ہیں غوث پاک نے کبھی کبھی ایک رات میں 1000 رکعت تک نماز ادا فرمائی. غوث پاک کا 15 سال تک معمول تھا کہ آپ نے ایک رات میں قرآن مقدس ختم کیا، اور 40 سال تک کے یہ معاملہ رہا کہ عشاء میں وضو کرتے روزانہ اور فجر تک وہی وضو قائم رہتا ہے. یعنی سوتے نہیں ہیں، بستر پر پیٹ نہیں لگاتے، راتوں کو آرام نہیں کرتے، بلکہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ولیوں سے محبت کرنے والوں سے، اب پوچھنا چاہتا ہوں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں سے، غوث پاک تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے روزانہ. ہم عشاء کے وضو سے کم عشاء تو پڑھیں اور فجر کے وضو سے کم فجر تو پڑھیں. اللہ اکبر. آج میری قوم یہ شکوے کر رہی ہے، میری قوم شکایت کر رہی ہے، مولانا دیکھو دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے، دنیا میں ہمیں پیٹا جا رہا ہے، دنیا میں ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، دنیا میں ہمارے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے. میں کہوں گا جس قوم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، اس قوم کے گھروں کو آباد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم امہ کے جوانوں کی زندگی میں نہیں؟ بد نگاہی سے لے کر بدکاری کے اڈے تک ہمارے جوان گناہوں کے اڈوں پہ نظر آ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ نے جوانی پاپ کے لیے دیا تھا؟ کیا اللہ نے جوانی آوارگی کے لیے دیا تھا؟ کیا اللہ نے جوانی اللہ اکبر آنکھوں کو آوارہ کرنے کے لیے دیا تھا؟ کیا اللہ نے جوانی بدکاری کے لیے دیا تھا؟ کیا یہ اللہ کا پیغام بھول گئے؟ دنیا میں آ کر گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، دنیا میں آ کر پاپ کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، دنیا میں آ کے اپنی پاکیزہ نگاہوں سے عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، میں کہتا ہوں حیرت ہے جس قوم کا عقیدہ یہ ہو کہ قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا اور جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اس آنکھوں سے جو قوم پوری رات زنا کے مناظر دیکھے، جو قوم پوری رات سیریل دیکھے، پوری رات فلمیں دیکھے، سوچو تو صحیح ہمت کیسے ہوتی ہے جن آنکھوں سے قبر میں رسول اللہ کو دیکھنا ہے، انہی آنکھوں سے آپ پاپ کے مناظر دیکھ رہے ہو. جن آنکھوں سے جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ہے، ان آنکھوں سے تم عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہو. آؤ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں، میرا علی، میرا امام، میرا مولا سرکار علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قصدن جان بوجھ کر کبھی اپنے خود کے سطر کو بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑی دیر ذرا اس پہ غور کرنا. مولا کائنات کہتے خود کا سطر قصدن میں نے نہیں دیکھا. پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ تو ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. آپ کو بھی حیرت ہوگی، لیکن اپنے پہ علی کو قیاس نہیں کرنا، اس لیے کہ علی اس ہستی کا نام ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ علی یہ مرتضی دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو ولایت بانٹتے تھے. ہاں
قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کیا دور آدم سے لے کے دور مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے انبیاء کی امت میں ولی ہوئے سب علی کے فیضان سے ہوئے. اس لیے اپنے آپ کو علی کی طرح نہیں سمجھنا, قیاس نہیں کرنا مولا علی کہ میں تو سطر دیکھے بغیر نہیں جی سکتا, علی کیسے جی گئے. میں نے کہا جس کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. علی تو لوگوں کے سمجھ میں کیا آ سکتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ میں گھوڑے کی ایک رکاب پہ پیر رکھتا ہوں اور دوسرے پر پیر رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تولو گے؟ سبحان اللہ سبحان. کیسے تولو گے؟ اوقات ہے تولنے کی. جس کی بیوی سیدہ زہرا بنت پیغمبر, جن کے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہو, جس کا بھائی خاتم النبی, بھائی کہہ رہا ہوں. ہاں اگرچہ علی پاک نے پوری زندگی نبی کو بھائی نہیں کہا, لیکن نبی کہتے رہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کہ تم میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی. سوچو, غور کرو. اس وقت میرا عنوان وہ نہیں ہے, جب عنوان ہوگا تو وہ بھی ہوگا, لیکن بات آئی تو میں نے عرض کی غور کریں کہ مولا کائنات فرما رہے میں نے قصدن جان بوجھ کر کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ تو مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے, پھر آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ توجہ کریں, عشق رسول کے دعوے داروں توجہ کرو. مولا کائنات کہتے مجھے حیا آتی تھی کہ جن آنکھوں سے آمینہ کے لال کا جلوہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر قصدن کیسے دیکھا. سوچو, سبحان اللہ. غیرت عشق مصطفیٰ اگر سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو, خلفائے راشدین سے سیکھو, اہل بیت اطہار سے سیکھو. غور تو کرو, سوچو تو صحیح کہ جن آنکھوں سے نبی کا جلوہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر دیکھنے میں حیا آتی ہے. اور یہاں عشق رسول کا دعویٰ, حضور علیہ السلام کی زیارت کا دعویٰ, حضور علیہ السلام کے دیدار کا دعویٰ. ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں کو کیسے آوارہ کر دیا ہے. یاد رکھنا, جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے, جس قوم کے جوان کی فکر آوارہ ہو جائے, جس قوم کا جوان گناہوں کی دہلیز پر پہنچ جائے, جس قوم کا جوان بدکاریوں کی طرف پہنچ جائے, پھر ہوتا کیا ہے, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹایا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے جوانوں, آج بھی ہم نا امید نہیں ہیں. اقبال کہتے ہیں نئی مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے, نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, بہت زرخیز ہے یہ مٹی, اس کو نم ہونے کی ضرورت ہے. اے میری قوم کے جوانوں, یقیناً تمہارے دلوں میں عشق رسول کے چراغ جل رہے ہیں, تمہارے دلوں میں محبت رسول کے چراغ جل رہے ہیں, تمہارے دلوں میں صحابہ, اہل بیت, خلفائے راشدین, اولیاء کاملین کے چراغ جل رہے ہیں. لیکن دنیا نے تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی, دنیا نے تمہیں برائیوں سے کی دہلیز پہ لانے کی کوشش کی, دنیا نے تمہیں اللہ کے گھر سے دور کر کے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والا بنا دیا. ذرا احساس تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح, دنیا میں کیوں آئے تھے, آنے کا مقصد کیا تھا, اور ہم کیا کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا, تمہیں آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اور ہم گناہ میں لگ گئے, اور لوگ یہ سوچتے ہیں ارے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اللہ تو کریم ہے, معاف کر دے گا. امام المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ, جو امام اہل سنت کے والد ہیں, کتنا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب وہ قادر ہے کہ تیرے زہر کھانے پر بھی تجھے زندگی دے سکتا ہے, تو تو نے اللہ کو کبھی قادر جان کر زہر تو نہیں کھایا, اور اللہ کو کریم جان کے گناہ کرتا ہے. اللہ کو کریم جاننے اور ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ زنا کے اڈوں کو آباد کرو اس کو کریم جانو, شراب کے اڈوں کو آباد کرو, یہ تو اس کی غیرت کو چیلنج ہے, چیلنج. اس کو کریم جاننے کا مطلب بزرگوں سے سیکھو, نیکیاں کرتے اور اللہ سے ڈرتے, سبحان اللہ, عبادت کرتے اللہ سے ڈرتے, تقوی
تقویٰ پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی، ایک مرتبہ عید کے دن غوث پاک کو کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا غوث الثقلین آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، عید کے دن کہ عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے کلاس روم سے بھاگتے۔ جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے؟ بے شک بے شک بے شک۔ عشق رسول کا دعویٰ، مجھے حیرت ہے جن کا عشق رسول ان کو مسجد تک نہیں لے جاتا فجر کی نماز میں، تو ان کا عشق رسول انہیں جنت میں کیا لے جائے گا؟ بہت اچھا، بے شک بے شک۔ عشق رسول تو پہلی رات کی دلہن کا حجرہ چھڑوا کر میدان میں جان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عشق رسول کبھی کمزور نہیں ہے، عشق رسول واقعی جنت تک لے جائے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا کمزور عشق رسول آپ کا کہ جو مسجد کے زینے تک نہ لائے؟ عشق رسول تو وہاں لے جاتا ہے جہاں فرشتوں کی پرواز بھی تھک جاتی ہے۔ عشق مصطفیٰ وہاں لے جاتا ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ عاشقوں کی زندگی تو دیکھو، اس کا مطلب یہ کہ ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن عشق رسول ہے کہاں؟ محبت رسول ہے کہاں؟ ارے جسے عشق ہوتا ہے پہلی بات اس کی عاشق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی نیند اڑتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اور ہم کیسے عاشق کہ فجر میں ہم اٹھتے ہی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلتی فجر میں، میں کہتا ہوں ٹرین پکڑنے کے لیے کھلتی ہے، بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے کھلتی ہے، نوکری پہ جانے کے لیے کھلتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کھلتی۔ اور ہم کیا کریں؟ ہم تو جنتی ہے، ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، جس کی زندگی میں خوف خدا نہیں، گناہوں کی آبادی، گناہ گناہ گناہ، وہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں عشق جو وہ جنت میں جانے کا؟ جن کے باپ دادا جنت بیچتے رہے، جنت بانٹتے رہے، بلکہ خود کو جن کو جنت بانٹنے کا اللہ نے اختیار دیا، ان لوگوں کا خوف تو دیکھو۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کو جانتے؟ چھٹے امام اہل بیت۔ اور کیسے امام ہے پتہ ہے؟ امام جعفر صادق امام اعظم جن کی جوتیاں درست کرتے، امام اعظم کروڑوں حنفیوں کے امام جن کی جوتیاں سیدھی کرتے۔ میں حیران ہوں، جب جوتیاں سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں ہوگی وہ کتنا بڑا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق نہ ملے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہو۔ یہ امام جعفر صادق۔ داتا صاحب، داتا علی حجویری جانتے ہیں نا؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے پتہ ہے؟ امام حسین کی، امام حسن کی نسل 2 بیٹوں سے چلی۔ امام حسن کی نسل ایک تو حضرت امام حسن مصنع سے اور ایک تو حضرت زید سے۔ تو جو جناب زید کی اولاد سے نسل حسن چلی، یہ زید شہید مظلوم نہیں، وہ امام زین العابدین کے بیٹے، ایک امام حسن کے بیٹے تھے زید، ان سے نسل چلی، تو اسی نسل میں حضرت داتا علی حجویری پیدا ہوئی۔ یہ بھی حسنی سید ہے، لیکن بعد میں ایک مقام آیا وہ نسل وہیں رک گئی، اور امام حسن مصنع سے جو نسل چلی وہ آج تک چل رہی ہے، اور امام مہدی بھی جو ہوں گے وہ امام حسن کی اولاد سے، یہ بھی سن لیجیے۔ لیکن جو امام جعفر صادق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کون بیان کر رہا ہے؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے اور ملتے تھے، توجہ کیجیے، تھوڑا دھیان دینا، اہل بیت اطہار کے دل میں اللہ کا خوف، جنہیں جنت بانٹنے کا حق تھا، جنہیں جنت دینے کا حق تھا، جن کی محبتوں سے جنت ملنا ہے نا؟ لیکن سوچے تو صحیح ان کے دلوں کا خوف کیا تھا۔ امام جعفر صادق جب لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی قیامت میں تو میری سفارش کرنا۔ توجہ کریں، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟
امام جعفر صادق جیسا سید، اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا، اور میری بخشش ہوئی تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ تو سید ہیں، امام جعفر صادق کو لوگ آپ تو، اب وہ بھی کیسا سید؟ علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پڑوسی نے کہا کہ حضرت آپ مجھ سے ایک مکان خرید لیں، فرمایا دے دو، کتنے میں دو گے؟ تو علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کہا جنت میں محل لے لو اور اپنا مکان دے دو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عقیدے کے پکے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈلم الیقین، ڈلم الیقین لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، جو پکے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا نا، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے۔ تو شک والے تو ہمیشہ اگر مگر میں ہیں، لیکن اہل یقین کی بات کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق نے کہا جنت کا محل لے لے، اپنا مکان دے دے، لکھا پڑھی ہو گئی، آپ نے تحریری پرچہ دے دیا، جنت کا محل لو اپنا مکان دو۔ وہ حج کو گیا جس نے مکان بیچا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، گھر والے آئے کہا حضرت ہمارا مکان کہاں؟ میں تو خرید چکا۔ کہا آپ نے دیا کیا تھا؟ کہا جنت کا محل دیا تھا اور مکان جو وہ لیا تھا۔ اتفاق کی بات، جب وہ انتقال کیا نا تو اس نے وصیت کی تھی یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا جو امام جعفر صادق نے دیا ہے۔ تو گھر والے کہنے لگے یہ بھی کوئی سودا ہے کہ جنت کا محل دے دو اور اپنا مکان دے، جو وہ اپنا مکان دے دو، جنت کا محل لے لو، یہ کوئی سودا ہے؟ سودا تو اس سے کیا تھا۔ تو کہا ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کو محل ملا کہ نہیں ملا؟ کہا جاؤ اس کی قبر پہ جا کے پوچھو ملا کہ نہیں ملا۔ گھر والے قبر پر گئے اور کہا کہ بتاؤ جعفر صادق کا وعدہ کیسا تھا؟ تو جب وہ گئے تو انہوں نے ایک پرچہ دیکھا، ایک پرچے پہ لکھا ہوا تھا جعفر صادق کی تحریر، اس کی پشت پہ لکھا تھا کہ جو میرے امام نے کہا اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ امام جعفر صادق ایسے جو جنت بیچ رہے ہیں، نبی کے یہ بیٹے، اور ان کی اللہ کی خشیت کا حال، یہ خوف خدا کا حال کہ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اگر تمہاری بخشش ہوگی تو میری سفارش کرنا، اور میری ہوگی تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو سید ہے، کہتے ہیں رونا تو یہی ہے کہ اپنے نانا کی بارگاہ میں منہ کیا دکھائیں گے، حالانکہ ان کے دور میں ان سے بہتر عمل کسی کا نہیں، ان کے دور میں ان سے بہتر عمل کسی کا نہیں۔ اپنے دور کے بڑے عظیم عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، لیکن اللہ کے خوف کا عالم یہ تھوڑا اپنے دلوں کو ٹٹولو، کیا ہمارے دلوں میں بھی یہ خوف ہے؟ ہمارے دلوں میں بھی یہ خشیت ہے؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ بھی بیزار ہے، اللہ کے فرشتے بھی بیزار ہے، اللہ کے انبیاء بھی بیزار ہے، اور میں محمد بھی بیزار ہوں۔ یہ فرمان پہنچنے کے بعد میری قوم مسجدوں کو ویران کیے، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا آج مسلم نوجوانوں کا شعار بن چکا، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا آج مسلم جوانوں کا شعار بن چکا۔ کیا لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، اور جن کٹوروں سے، جن آلات کے ذریعے سے وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے گلے میں لٹک رہے ہوں گے، اور اس کے پورے جسم پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی، اور فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں، آج 16 17 سال کی عمر کی چھوٹی عمر کے نوجوان نشے کی طرف جا رہے ہیں، فیشن کے نام پہ نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، نشے کی لعنت نہ تمہیں پڑھنے دے گی، نشے کی لعنت نہ تمہیں آگے بڑھنے دے گی، نشے کی لعنت معاذ اللہ نہ تمہیں اللہ اکبر صراط مستقیم پر رہنے دے گی۔ یہ جو نشہ مسلم محلوں کے اندر عام کیا جا رہا ہے، دنیا کو تمہارے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ خوف ہے، دنیا تمہیں پڑھنے نہیں دینا چاہتی، دنیا تمہیں لکھنے نہیں دینا
کرنا چاہتی, دنیا کو اچھی طرح پتا ہے جس دن مسلمان جوان پڑھ لے گا اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. لوگوں کو پتا ہے جس دن تم بزنس کے میدان میں قدم رکھو گے کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. فیثاغورس کون تھا؟ اللہ اکبر. یہ تو پوچھو لوگوں سے کون تھا, اس کا تعلق کلمے والوں سے تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ابو علی سینا کو آپ دیکھ لیں, اسی طریقے سے لقمان حکیم کو آپ دیکھ لیں, ان لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی نبی سے ہے. تو ایمان والوں کو پڑھنے نہ دو, لوگوں کا منصوبہ پڑھنے نہ دو, انہیں اچھا بزنس کرنے نہ دو, ان کو غریب بناؤ, ان کو مفلس بناؤ, ان کو جاہل بناؤ. اس لیے کہ جب یہ جاہل رہیں گے, یہ مفلس رہیں گے تو ان کو غلام بنانا آسان ہوگا. ہندوستان کی سرزمین پر جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت میں مسلمانوں کو 3 چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. ایک تو دیندار بنو, ایک تو مالدار بنو, اور ایک تو ایجوکیشن کو عام کرو. مبارک پور والو, اگر تم ایجوکیشن کی بات نہ کرو گے تو کون کرے گا؟ یہ تو قصبہ ہے جس کے چراغ سے پوری دنیا کے اندر چراغ مصباح جلاتے نظر آ رہے ہیں. اس سرزمین پر علم کی شمع کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا. آج مسلمان کہتے ہیں مولانا میں اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا کیونکہ میں غریب ہوں. میں کہتا ہوں میرے نوجوان, غربت کی شکایت نہ کر. کیا تجھے نہیں پتا عورتوں نے اپنے یتیم بچوں کو چرخہ کاٹ کر کے پڑھایا تھا؟ غوث پاک کو کس نے پڑھایا؟ محبوب الہی کو کس نے پڑھایا؟ ان کی ماؤں نے پڑھایا. اپنے خرچے پہ کنٹرول کرو. آج ایس ایس سی اور ایچ ایس سی کے بعد جو ہے ہم اپنے بچوں کو کام سے لگا دیتے ہیں, ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ پاتے. میری گزارش ہے مبارک پور والوں, مذہب کی تعلیم کے میدان میں جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویسے دنیاوی ایجوکیشن کے معاملے میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. اور یاد رکھنا اگر آپ آگے بڑھے تو, اور پھر یہ بھی کہتا ہوں ڈاکٹری بھی ہم کراتے تو بی او MS والی کرواتے ہیں, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں, نہ میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں, لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی یہ پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. بڑی بڑی ڈگریاں خود بھی اپنے بچوں کو دلواؤ. مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جتنا پڑھایا اس سے زیادہ تم اپنی اولاد کو پڑھانا, کیونکہ تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار دور تمہاری اولاد کا دور ہوگا. اس لیے اگر چیلنج کو مقابلہ کرنا ہے, چیلنج سے نپٹنا ہے, چیلنج سے نپٹنا ہے, اپنی اولاد کو آگے بڑھاؤ. کیا یہ دور نہیں لا سکتے کہ اللہ اکبر کہ قوم کا جو IAS ہو وہی تراویح کی امامت بھی کر رہا ہو, کوئی قوم کا IPS ہو وہ IPS وہ تراویح کی امامت بھی کر رہا ہو. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اسی ہندوستان میں ہوا ہے کہ جو ظہر کی اذان سے پہلے ہندوستان کی عدالتوں میں فیصلہ کر رہا تھا, ظہر کی اذان کے بعد وہی مسلح امامت پہ نظر آتا ہے, اور اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. کیا وہ دور نہیں آ سکتا کہ 11 مہینے تک اکھنڈ بھارت پہ حکومت کرنے والا رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح سناتا ہے؟ وہ کون حافظ قرآن تھا کہ 11 مہینے اکھنڈ بھارت پہ حکومت کرتا تھا اور پھر رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح سناتا تھا؟ اسی حافظ قرآن بادشاہ کو دنیا محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے. ہمیں پھر وہی دن لانا ہے. لوگ ترقی کریں گے آگے جا کے, ہم ترقی کریں گے نبی کے قدموں میں آ کے. لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو آگے جائے, ہمیں ترقی کرنا ہے تو نبی کے قدموں میں آئے. آئیے بہت لمبی نہیں کرتا, بس اتنا ضرور کہوں گا اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرو, اپنے خرچوں پہ کنٹرول کرو, آدھی روٹی کھاؤ. ہمارے ماہرہ کے بزرگوں نے پیغام دیا آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, دیندار بنو, مالدار بنو, ایجوکیٹڈ بنو. آپ کو یہ بات کہتے ہوئے بات ختم کرنے لگا ہوں, اور ایک ہی بات عرض کروں گا, ایک بات عرض کروں گا, اس کے بعد بات مکمل کروں گا. اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے دور رکھو, اپنے بچوں کو اسمارٹ موبائل سے دور رکھو, اپنے اور خود بھی دور رہو. موبائل کا استعمال اتنا ہی کرو جتنی ضرورت ہے. مجھے حیرت ہے ممبر والے بھی موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے, مسجد کے اندر بھی لوگ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب تو لوگ ٹوائلٹ میں جا کر بھی موبائل نہیں چھوڑ رہے ہیں, نشہ طاری ہو گیا ہے موبائل کا. نہیں, آپ سوچتے ہیں یہ جو نئے نئے فنکشن موبائل پر آ رہے ہیں دنیا تم سے پیار کرتی ہے اس لیے نئے فنکشن آ رہے ہیں؟ نہیں, اگر ان کو تم سے پیار ہوتا موبائل میں نئے فنکشن نہ ڈالتے, وہ تمہیں روٹی کپڑا اور مکان دیتے, لیکن وہ فنکشن کیوں ڈالے؟ تاکہ تم الجھے رہو. آپ سوچو جو گندے گیم
تمہارے بچے کھیلتے ہیں، اسرائیل میں اس پہ پابندی لگی ہوئی. وہ دنیا کو گیم دینے والوں کی یہاں پابندی کیوں ہے؟ وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھے، تمہارے نہ پڑھے. اور انہیں کسی اور سے کوئی ٹینشن نہیں، انہیں ٹینشن ہے تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں سے. ہاں اتنا یاد رکھنا، جہاں ایمان ہے خوف انہی لوگوں سے کیا جا رہا ہے، تباہی انہی لوگوں کی طرف بھیجی جا رہی ہے. اور تم ہو کہ احساس ہی نہیں، احساس ہی نہیں. کب تک گناہ 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 میں ڈوبے رہو گے؟ کیا گناہ کرنے آئے تھے؟ مغرب گناہ کرتے کرتے تھک گیا، یورپ گناہ کرتے کرتے تھک گیا، اور تم گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہو. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. جہاں گناہ ہوگا وہاں کبھی آبادی اور عزت نہیں ہو سکتی. دیکھ لو قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ اور زمین کی سیر کر کے دیکھو. قوم لوط ہلاک کیوں؟ گناہ کی. قوم عاد ہلاک ہوئی، گناہ کی. قوم سمود ہلاک ہوئی، گناہ کیا. قوم نوح ہلاک ہوئی، گناہ کیا. قوم بنی اسرائیل چہرے سور اور بندر کی طرح ہو گئے، مسک ہو گئے. داؤد علیہ السلام کے دور کے بعد کا دور آپ پڑھیں، ایام یوم السبت والے، سنیچر کے دن شکار کرنے والے. تھوڑا غور کرنا میری بات کا، میں بات جاتے جاتے بہت اہم بات کر کے جا رہا ہوں، سن لینا. قوم عاد ہلاک گناہ کی وجہ، سمود ہلاک، قوم صالح ہلاک کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ. قوم بنی اسرائیل ہلاک، یہ سب حالانکہ بنی اسرائیل سے ہی تھے ہلاک. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات پر غور کرنا، برا نہیں ماننا، جواب دینا. یہ جو قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، یہ جو ہلاک ہوئے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ تمہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ یہ مزدوروں کی اولاد تھے؟ نہ. یہ چماروں کی اولاد تھے؟ نہ. یہ نچلی ذات کی اولاد تھے؟ نہ. کس کی اولاد؟ قرآن کہتا ہے وہ بنی اسرائیل تھے. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اولاد یعقوب. ان کا شجر نسب پتہ ہے؟ جب بنی اسرائیل کہہ دیا تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ثابت ہو گئی. یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام. بظاہر نسب کے اعتبار سے وہ یہ انبیاء کی اولاد تھے، لیکن کیوں ہلاک ہوئے؟ گناہ کی وجہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فکر کیا دے رہا ہے؟ نکڑ پہ بیٹھ کر گناہ کا پلان کرنے والوں تھوڑی توجہ کرنا. شراب اور زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن کر مٹکنے والوں، تھوڑا غور کرنا. قرآن جس کو اولاد پیمبر کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اولاد پیمبر آل نبی ہے نا، بنی اسرائیل کا نا. جب وہ اولاد پیمبر گناہ کریں تو ان پہ پتھر برس سکتے ہیں. بنی اسرائیل کا میرے مطلب تو یہی ہے نا، اولاد یعقوب. اسرائیل ان کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اولاد یعقوب. نبی کی اولاد اگر بدفعلی کر رہی تو ان پہ پتھر برس رہے. اگر آپ بدفعلی کرو گے تو کیا آپ پہ پتھر نہیں برسیں گے؟ آپ میں سرخاب کے پر لگیں. کس نبی، کون سا نبی، کس نبی سے آپ کس نبی کی اولاد ہو؟ بہت قریبی آپ کس نبی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہو کچھ پتہ ہے؟ ان کا تو رشتہ اللہ بیان کر رہے، اولاد یعقوب. انہوں نے بدکاری کی، پتھر برسے. اور سن لو ایک اور بات، ہم نے خدا کی رحمتوں پہ توجہ کی، ہم نے خدا کی غیرت پر توجہ نہیں. بے شک بے شک. جیسے رحمت میں اس کی طرح کوئی نہیں ہے، ویسے غیرت میں بھی اس کی طرح کوئی نہیں. بے شک بے شک. جب قوم لوط نے گناہ کیا، قوم لوط نے، ان کے کیا گناہ تھے قوم لوط کے؟ نمبر 1، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. اور یہ گناہ مسلمانوں میں، نوجوانوں میں آج ہے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دوستی اسی لیے کی جاتی ہے خوبصورت لڑکوں سے تاکہ اپنے دل کی خواہشات پوری کی جائے. حالانکہ بتایا گیا کہ جانوروں میں بھی، جانور بھی نر جانور کے ساتھ بدفعلی نہیں کرتا سوائے سور کے. یہ بات صرف خنزیر میں، اور جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو نمبر 1، مرد کے
ساتھ بدفعلی کرتا تھا. نمبر 2 وہ تالی بجاتے تھے, تالی بجانا ان کی عادت تھی. نمبر 3 وہ سیٹی بجاتے تھے, تفسیر اٹھا کے دیکھیں. اور نمبر 4 وہ پیٹ کی گیس زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے. نبی نے ان کو سمجھایا, وہ نہیں مانے تو اس قوم پہ اللہ نے پتھر برسائے. ٹھیک, اب حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی, تھوڑا دھیان کرنا, میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی, میری بہنوں کی توجہ. آج اگر مرد گناہ میں ڈوبا ہے تو عورتیں بھی کچھ گناہ سے پیچھے نہیں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ بے پردگی آج عورتوں کی پہچان بن رہی. برقع پہننے میں شرم آتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا, میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے. 2 سال سے تو منہ چھپا کے لوگ بھی پھر رہے ہیں نا. 2 سال سے جو ٹی وی کے چینلوں پہ بیٹھ کے برقعے کا مذاق اڑاتے تھے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو منہ چھپا کے رکھواتا ہے, اس کا دم گھٹتا ہوگا, سانس کیسے لیتی ہوگی, گرمی کیا ہوتی ہوگی. میں نے کہا 2 سال میں تو قدرت نے تمہیں بھی منہ چھپانے پہ مجبور کیا نا. تم بھی تو منہ چھپا کر پھر رہے ہو. تم سانس کیسے لے رہے ہو, گرمی کا تمہارا حال کیا ہے. کہا نہیں, بیماری سے بچنے کے لیے ہم منہ چھپا رہے. میں نے کہا ہم منع نہیں کرتے, ہم بھی منہ چھپا کے پھرتے رہے 2 سال تک آپ کی طرح, لیکن جب بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپایا جا سکتا ہے تو کیا آبرو بچانے کے لیے منہ نہیں چھپایا جا سکتا؟ تیرے نزدیک جان ہے, میں ہمارے نزدیک جان سے زیادہ قیمتی آبرو. ہمارے مذہب نے ایک عورت کی عزت کو کتنا بلند کیا ہے. لوگوں کے یہاں عورت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. لوگوں کی عورت کا مطلب برتن دھونا, جھاڑو کرنا, کھانا پکانا. ہمارے عورت کا مطلب صرف برتن جھاڑو نہیں ہے. ہمارے عورت کا مطلب ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے. ہمارے عورت کا مطلب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے. ہمارے عورت کا مطلب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے. ہمارے عورت کا مطلب جناب سیدہ زینب کبریٰ ہے. ہمارے عورت کا مطلب مریم ہے. ہمارے عورت کا مطلب آسیہ ہے. ہمارے عورت کا مطلب سیدہ آمنہ ہے. واللہ یہ وہ خواتین ہیں, ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وہ. عظمتوں کا عالم یہ ہے, اگر عورت ہمارے یہاں عائشہ صدیقہ کی شکل میں ہے, اگر عورت ہمارے یہاں عائشہ صدیقہ کی شکل میں ہے تو عورت وہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بستر پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبی جب عائشہ صدیقہ کے یہاں ہوتے, ام المومنین کے یہاں, ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا. اس اعتبار سے میں اپنے ذوق سے کہتا ہوں کہ بستر عائشہ رش کے طور ہوا. بستر عائشہ رش کے طور ہوا, کیونکہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور طور پر توریت آتی ہے, لیکن یہ عائشہ صدیقہ کا بستر ہے کہ جہاں پر جانے موسیٰ محمد رسول اللہ آتے ہیں اور وہاں توریت نہیں بلکہ قرآن آتا ہے. اور تو کی شان ہمارے یہاں یہ ہے. ہاں, اگر عورت ہے تو وہ سیدہ زینب ہے. بھائی کی شہادت پر پوری امانت اسلام کی مدینے تک لانے والا کوئی مرد نہیں بلکہ عورت سیدہ زینب. امام زین العابدین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لانے والا کوئی مرد نہیں, وہ سیدہ زینب. ایک عورت کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی. میں نے لوگوں سے کہا ہمارے عورتوں نے جہاد نہیں کیا لیکن مجاہدین عورتوں نے پیدا کیے. بے شک بے شک. عورتوں نے قیادت نہیں کی لیکن قائدین عورتوں نے پیدا کیے. عورتوں نے آسمان کے سورج کی شعاعوں کو گرفتار نہیں کیا لیکن جنہوں نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا ان کی تربیت کرنے والی عورتیں. واہ 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 واہ. ہاں, سبحان اللہ. کسی عورت نے نیزے پہ قرآن نہیں سنایا لیکن جس نے نیزے پہ قرآن سنایا اس کو اس قابل بنانے والی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اگر ماں فاطمہ ہو تو پھر بیٹا نیزے پہ قرآن سنانے. تربیت کا اثر ہے. جو مائیں سیریل دیکھ کے بچوں کو دودھ پلائے گی اور جو مائیں موبائل پر مردوں سے اپنے کیریکٹر لیس گفتگو کرے گی, اس ماں کی گود میں کس طریقے سے باکردار بچہ جنم لے سکتا ہے. خوبصورت بیوی, جملہ یاد رکھنا, خوبصورت بیوی,
خوبصورت بچے کو جنم دے یہ ضروری نہیں، لیکن با حیا بیوی با حیا بچے کو جنم دیتی. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان با کردار ماں با کردار بچے کو اللہ. جنم. زندہ باد زندہ باد. تو آج عورتیں بھی بے نقاب ہو رہی ہیں، بے حجاب ہو رہی ہے. سیریل اور فلموں میں بھی ان کی توجہ ہے، مردوں سے بات کرنا کھلکھلا کر کے، ان کے لیے کوئی عیب نہیں الا ماشاءاللہ. سب عورتیں ایسی نہیں، لیکن ہو رہی ہے. ولیمے میں، شادیوں میں بے دھڑک عورتیں بے پردہ جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں جو مذہب عورت کو مسجد میں آنے سے روک دے، اس مذہب کی ماننے والی عورتیں ولیمہ میں بے پردہ کیسے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور کوئی روکنے کے لیے تیار بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد سے بڑھ کر کوئی اور محفوظ جگہ ہے؟ بلکہ روئے زمین پہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. بے شک بے شک. ہو سکتا ہے کہ میری بات سے کسی کو اختلاف ہو، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میں کوئی مناظرے کا میدان کھولنے نہیں آیا، قادری فقیر ہوں، اصلاح کی بات لے کر کے آیا. ورنہ بھی لوگ کہیں گے کہ بخاری میں تو اجازت ہے، تم کیسے منع کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ بخاری میں تو اور بھی کچھ ہے. ابھی میں اس کا عنوان کھولوں گا تو پھر لوگوں کو برا لگے گا، لیکن میں ابھی وہ سب نہیں کھولتا، مجھے اصلاح کے لیے بٹھایا گیا. بے شک بے عنوان یہی ہے، شک. زندہ باد زندہ باد. ورنہ اور بھی چیز ہے. لوگوں کو صرف عورتوں میں کی مسجد کی حاضری پہ بخاری نظر آتی، اور چیزوں پہ نظر نہیں آتی لوگوں کو. ان کو اور چیزوں پہ بھی نظر آنا چاہیے. ہاں، لیکن میں اس کا باب نہیں کھولنا چاہتا، لیکن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جس مذہب نے اگر عزت خطرے میں پڑ جائے تو مسجد میں آنے سے منع کر دی. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی بیوی حضرت میمونہ ہے. جب حضور کے وصال کے بعد لوگوں نے کہا امی جان ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی پیاری زوجہ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے چلے. حضور کا وصال ہو گیا. حضور کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت میمونہ سے کسی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے چلیں. تو ام المومنین فرماتی میں نے حج بھی کر لیا اور میں نے عمرہ بھی کر لیا، اب میرے نبی نے ہمیں گھر میں رہنے کا حکم، اب میں گھر سے باہر نہیں نکلتی. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. اللہ نے کہہ دیا ہم اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں. آپ غور فرمائیں، امہات المومنین کی فکر یہ. حالانکہ بعد میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال مکے کے قریب ہی ہوا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی حیا کا عالم کیا تھا. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مسجد میں آنے کا بڑا شوق تھا. حضرت عاتقہ ان کے شوہر کا جب وصال ہو گیا، میری بہنوں کی توجہ، ان کے شوہر کا وصال ہو گیا تو فاروق اعظم امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عاتقہ نے کہا امیر المومنین آپ کے ساتھ نکاح سے کون منع کرے گا، ہماری سعادت ہے، آپ کے ساتھ نکاح کرنا سعادت ہے، لیکن آپ عورتوں کو مسجد سے روکتے ہیں. اگر نکاح کریں گے تو بیوی ہو جاؤں گی، منع کریں گے تو رکنا پڑے گا. ایک شرط پہ نکاح کرتی ہوں کہ آپ سب کو روکتے ہیں مسجد سے، مجھے نہیں روکیں گے، میں مسجد جاؤں گی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے جانا، ہم منع نہیں کریں گے. اب آپ روکنے لوگوں کو، یہ مسجد جاری، آپ نے سوچا سب کو روکتے ہیں اس کو نہیں روکتے، چونکہ وعدہ کر چکے. تو آپ نے ایک ہیلا کیا. ہیلا کیا کیا کہ میمونہ رضی اللہ، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی، حضرت عاتقہ جب مسجد جانے لگی تہجد کے وقت میں تو پہلے سے فاروق اعظم ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ گئے، اور جب وہ جا رہی تھی برقع اوڑھ کر کے تو آپ نے زور سے ہاتھ ان کے سر پہ مارا اور پھر درخت کے پیچھے چھپ گئے. حضرت عاتقہ نے ادھر ادھر دیکھا اور زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، زور سے پڑھا، اور اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھا کے کہتی ہے مولا تو جانتا ہے کہ مسجد میں آ کے عبادت کرنا مجھے کتنا پسند ہے مولا، مگر فتنوں کا دور آ گیا، پتہ نہیں میرے سر پہ کس نے حملہ کیا، میری آبرو خطرے میں پڑ گئی. اور پھر اس کے بعد مسجد نہیں گئی، گھر واپس گئی، اور پھر جب باہر نہیں نکلی، جب نکلا تو ان کا جنازہ باہر نکلا. اگر حیا کو خطرہ ہوا تو عورتوں نے مسجد جانا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عزت کو خطرہ ہوا تو عورتوں نے مسجد جانا چھوڑا. اور
عورتیں ولیمہ میں بن سنور کر جائیں. شوہر کے لیے نہیں بننا سنورنا، ولیمے میں جانے کے لیے. مجھے حیرت ہے کیسے چینجنگ آ گئی، چینجز کیسے آیا. اسلام میں بننے سنورنے کا حکم شوہر کے لیے ہے. عورتیں گھر میں رہنے کے لیے نہیں سنورتی، عورتیں باہر بازار جانا ہے تو سنورے گی، ولیمہ جانا ہے تو سنورے گی. حالانکہ فرمایا گیا جو شوہر کی خوشی کے لیے سنورتی ہے، سنگھار کرتی ہے، اللہ اس عورت کو رات میں نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام بننے سنورنے سے منع نہیں کرتا، زندہ باد جائز طریقے سے بننا سنورنا ہے تو. لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ بے باک ہو رہی. تو بات دور نکلی، میں عرض کر رہا تھا بات سمیٹتے ہوئے بہت دور نکل گئی بات، ٹائم بھی کافی زیادہ ہوا. میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا اور سمیٹ ہی رہا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جرم کیا، ان پہ پتھر برسے، لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، توجہ کرنا، وہ مجرم نہیں تھی. اس اعتبار سے جس جرم میں قوم لوط مصروف تھی، اس جرم سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. کیونکہ نبی کی بیوی کبھی بے حیا نہیں ہو سکتی، بے غیرت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ بلکہ اللہ نبیوں کے حوالے سے اتنی غیرت فرماتا ہے کہ میرے نبی پاک کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کی ازواج اگر کسی اور کے نکاح میں بھی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت کے بعض معاملات ہیں ان سے ان کو محفوظ رکھا. وہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کتنی غیرت فرماتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر بے حیائی کی وجہ سے پتھر برسے تو اللہ نے پتھر برسانے سے پہلے لوط سے کہا کہ آپ قوم سے نکل جائے، باہر نکل جائے. جب لوط علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلے اور قوم پہ پتھر برس رہے تھے، اگرچہ لوط علیہ السلام کی بیوی اس بدی میں مبتلا نہ تھی، لیکن قوم پر جب پتھر برستے دیکھا تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے کہا ہائے میری قوم. لوط علیہ السلام کی بیوی نے کہا ہائے میری قوم. اللہ نے وہ پتھر جو مجرموں پہ برس رہے تھے، لوط علیہ السلام کی بیوی پہ وہ پتھر ڈال کر اس کو بھی ہلاک کر دیا. اور ہمیں پیغام دیا اللہ کی غیرت. اگر نبی کی بیوی مجرم نہ ہو ان جرائم کے اعتبار سے، لیکن مجرموں کی حامی بن جائے تو اس پہ بھی پتھر برس رہا. نبی کی بیوی کسے کہتے ہیں؟ آپ کہاں ہو؟ یعنی گناہ نہیں کیا، وہ بدی نہیں کی، بدی کرنے والوں کی حمایت کی. ہائے میری قوم کہا، اللہ نے اس پہ بھی پتھر برسا دیا. اب آپ سوچتے ہیں ہم بدی کرتے رہے، پاپ کرتے رہے، شراب اور زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہے اور ہم آرام کی زندگی جیے، عیش کی زندگی جیے. ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اگر اس فنا سے تباہی اور بربادی سے بچنا ہے، ایک راستہ ہے، بس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹو، توبہ کرو. میرے اللہ کا وعدہ ہے کتنا بڑے سے بڑا مجرم بھی توبہ کرے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ گناہ کرنے والا جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. توبہ کر لو میری قوم کے جوانوں، توبہ کر لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی. اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتے اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ہر دروازے پر مجرم جا کر گناہ کا اعتراف کرے، اقبال جرم کرے تو اس کو سزا ملتی ہے، اس کی عزت جاتی ہے. میرے اللہ کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے، وہاں آ کر کوئی اقبال جرم کر لے تو نہ سزا ملتی ہے نہ عزت جاتی ہے، بلکہ اللہ اس کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کی عزت اس طرح بڑھاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بناتا ہے. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ایک آدمی متقی ہوتا ہے اور ایک آدمی توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اور دونوں برابر ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ متقی وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں، اور
توبہ کرنے والا وہ ہے کہ جس نے گناہ تو کیا مگر توبہ کیا اور توبہ کی برکت سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تو اس کا نام اعمال بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اس کا نام اعمال بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ کرتے رہو اور یہ مت سوچنا کہ میں توبہ کروں گا تو میرا اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ارے نادان سوچ تو صحیح، جب کافر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کا کفر ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کا شرک ختم کر دیتا ہے اور ایمان لانے سے پہلے کے سارے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر کافر یہ کلمہ پڑھے تو اس کو یہ انعام ملتا ہے، اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا وظیفہ دیجئے، جب ان کو کہتے ہیں نا کلمہ پڑھو تو کہتے ہیں کوئی اور دیجئے۔ کلمے سے بڑا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ سوچے تو صحیح۔ میری قوم کا حال یہ بن گیا، چیزیں مول سے لو، چاہے فٹ پاتھ سے زیادہ غیر گزری ہو، یہ حال ہے لوگوں کا۔ جو آسانی سے مل جائے اس کو نہیں لینا چاہتے، مشکل میں پڑھنا چاہتے، مشقت میں پڑھنا چاہتے۔ میں ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کلمہ زبان پر آسان ہے، جس سے کفر ختم ہو جائے وہ کلمہ طیبہ، جس سے شرک جیسا جرم مٹ جائے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور لوگ کہتے کچھ اور دیجئے، کلمے سے بھی بڑی کوئی چیز؟ آقا فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین دعا سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ آئیے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کیا، ان کے جرائم کو معاف کیا، ان کو مقام ولایت عطا کیا۔ اس لیے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری حصہ آتا ہے اللہ رحمت کی چادر پھیلا کے کہتا ہے رات کے پاپیوں صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جب غروب آفتاب کا وقت آتا ہے تو رحمت کی چادر پھیلا کے کہتا ہے دن کے گنہگاروں شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ آئیے نا، جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو معافی مانگ لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ بس جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، بات طویل ہوئی، اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ اگر جوان توبہ کرے، جوان کوئی جوان توبہ کرے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے، تو کہا جاتا ہے آج جوان نے توبہ کی۔ توبہ کی، توبہ کیجئے۔ اور توبہ کان کھینچنا، گال پیٹنا نہیں۔ توبہ کیا؟ توبہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے عہد کرو اب گناہ کے راستے پہ نہیں جاؤں گا اور پھر نہ جانا، بس اسی کو توبہ کہ۔ شرمندہ ہو جانا توبہ، اپنے اللہ سے عہد کرنا توبہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا توبہ۔ بزرگوں نے فرمایا جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر اسی سوراخ سے دوبارہ اسی راستے سے دودھ نہیں جاتا، ایسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والا پھر اس راستے پہ نہ جائے، یہ توبہ ہے۔ اور جو ایسی توبہ کرے اللہ اس کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنا لیتا۔ بس وہ جو بات کرنی تھی، یہ ایک شخص ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا نام ہے فضیل بن ایاز۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو ایسے ہی پڑھا ہے فضیل بن ایاز۔ وہ شخص جنگلوں میں ڈکیتی کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ۔ فضیل بن ایاز ایک دن قافلے کے اندر کوئی تلاوت کرنے والا قاری قرآن موجود تھا، وہ تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور اس نے پڑھا کہ کیا آیت پاک کا مفہوم ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ اللہ کی خشیت سے ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ کیا وہ وقت مومنوں کے لیے نہیں آیا کہ اللہ کی خشیت سے اللہ کی بارگاہ میں ان کے دل جھک جائیں؟ دل پہ اثر کر گئی، بات چوٹ کر گئی۔ فضیل نے فوراً کہا بالکل وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ ساتھی آئے، آنے کے بعد کہا فضیل قافلہ آ گیا، بہت زیادہ مال سے لدا ہوا ہے، چلو لوٹیں۔ فضیل نے کہا اب میں کیا لوٹوں، میں تو خود ہی لٹ گیا، میں کیا لوٹوں کسی کو، اب میں خود ہی لٹ گیا۔ اب فضیل نہ رہا، فضیل لٹ گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہ میں نے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں رجوع
رجوع کر لیا، اب نہیں جانا اس راستے. دیکھو جب تم توبہ کرو گے تو پہلے قدرت ہی تمہیں آزمائے گی کہ تم کتنے پکے ہو. فضیل نے توبہ کی، بڑا قافلہ آ گیا تاکہ بتائیں لوگوں کو جانچ کر کے توبہ ہوئی کہ مکر ہوا. اس لیے کہ جو گناہ جو توبہ کر کے توبہ توڑ دیتے ہیں اللہ پھر معاف کرتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتے اللہ پھر معاف کرتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتے تو اللہ کی رحمتیں کہتی ہے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرے دوست کا انتقال ہوا اور اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی. اس نے کہا استغفر اللہ، توبہ کی. اس کے گھر کے کونے سے آواز آئی، کہا بندے بس کر، تو نے بہت توبہ کر کے توڑ دیا، بس کر. اللہ کبھی وہ دن کسی کو نہ لائے کہ خدا کی رحمت روٹ جائے، اللہ کسی سے ناراض ہو جائے، اللہ وہ دن کسی کو نہ لائے. اے میری قوم کے جوانوں، اللہ نے تمہیں جوانی دی، وقت دیا، ٹائم دیا. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں وقت کو ضائع مت کرو. پتہ نہیں کل کی صبح ہم میں سے کون دیکھے گا، کل تو چھوڑو پل کی خبر نہیں، صلاۃ السلام تک کون رہے گا نہیں پتا. توبہ کر لو، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، نکلو گناہ سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف آؤ. ہاں میرا اللہ وہ ہے، حدیث قدسی ہے، میرے اللہ نے فرمایا جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے سب کی طرف دوڑا، کبھی اللہ کی طرف بھی دوڑ کے دیکھو. تم نے سب سے پیار کیا، کبھی میرے اللہ سے بھی پیار کر کے دیکھو. تم نے سب سے دوستیوں کا ہاتھ بڑھایا، کبھی اس کی طرف بھی بڑھ کے دیکھو. تم نے سب کے لیے رویا، کبھی اس کے لیے بھی رو کے دیکھو. تم نے سب سے وفا کیا، کبھی اس سے بھی وفا کر کے دیکھو. تم نے سب کی بات مانی، ذرا اس کی بھی بات مان کے دیکھو. آؤ اللہ کے ہو جاؤ، آؤ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، آؤ اللہ کے لیے وقت نکالنے والے بنو. اپنی مصیبتوں میں در در پہ دستک دینے والوں کوئی اپنا نہیں ہے. اگر مصیبتیں آئیں اچھی طرح وضو کرو، رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کے آنسوؤں کی سوگات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے گڑ گڑاؤ. پھر رحمتوں کی بارش نہ ہو تو کہنا، پھر کرم کی بارش نہ ہو تو کہنا، پھر تمہاری بگڑی نہ بنے تو کہنا. اس لیے کہ سب کو ملتا ہے اسی وحدہ لا شریک کے در سے، اور ہمیں بھی اسی کے در سے ملے گا. آؤ نا سب سے امیدیں باندھنے والوں اپنے رب کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جائیں. اللہ اکبر. ارے ایک وقت میں اگر 5 مرتبہ ایک دن میں 5 مرتبہ کوئی فقیر کسی بخیل کے دروازے پہ جاتا ہے تو بخیل سے بخیل بھی کچھ نہ کچھ دے کے ٹالتا ہے، وہ مکمل 5 بار انکار نہیں کرتا. جب بخیل 5 بار آنے والے کو دے سکتا ہے تو اس جواد و کریم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دن میں 5 بار اس کے دروازے پہ دستک دو گے تو وہ کیوں نہ عطا کرے گا، جبکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا. وہ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. لیکن کوئی آئے تو صحیح، اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. میری قوم کے جوانوں آؤ اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، اپنے اللہ کے قریب آئیں. اس کا وعدہ ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. امتحان لیا اللہ نے، ادھر فضیل نے توبہ کی، ادھر قافلہ آیا، فضیل چلو لوٹو. فضیل نے کہا ہم تو خود لٹ گئے، کیا کسی کو لوٹے، توبہ کر لی میں نے، اب نہیں لوٹوں گا کسی کو. ساتھیوں نے کہا جب ڈکیتی میں آپ ہمارے سردار تھے، ڈکیتی میں سردار تھے، توبہ میں بھی سردار بنی، ہم توبہ کر لی گئی. میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں توبہ کرنے کے بعد چونکہ کچھ لوگ توبہ میں بھی چیٹنگ کرتے ہیں، مطلب کسی کا مال ہڑپ کر لیں گے لاکھوں کروڑ روپیہ، پھر کہیں گے نہیں حج کر کے اب توبہ کر لی. یہ کون سی توبہ ہے؟ پیسے ہڑپ کیے تو وہ واپس بھی تو کرنے پڑیں گے. اگر پتہ ہے نا تو واپس، ایسے نہیں کہ آپ جو وہ پیسے ہڑپ کر کے پھر کہیں ہم توبہ کر لیے، نہیں، اگر ہڑپ کیے تو واپس کرنے پڑے. اور نہیں معلوم ہے تو الگ بات ہے، پھر اس کے لیے آپ کے پاس تو اتنی بڑی یونیورسٹی موجود ہے، حضور محقق کے مسائل جدیدہ سے جا کر بات کریں، علماء سے، ہمارے مفتیان کرام سے جا کے بات کریں، بتائیں گے. اگر نہیں یاد ہے تو کیا کریں، نہیں پتہ ہے تو کیا کریں، وہ بتائیں گے. میں کوئی مفتی بھی نہیں، کوئی صاحب فتویٰ بھی نہیں، فقیر آدمی ہوں، آپ کی گلی میں صدا لگانے آ گیا ہوں.
کہ چلو اللہ کی طرف رجوع کر لو، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں۔ فضیل نے جب توبہ کی، میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تو ان کو یاد تھا کہ میں نے ایک یہودی کا مال لوٹا تھا، اس کا مال لوٹا تھا۔ اس کے گھر گئے، بھائی کا مال تو سب ختم ہو گیا، کھا پی کر لوگوں نے لوٹ برباد ہی کر دیا سب، اب کچھ ہے نہیں، ایک کام کرو معاف کر دو۔ اس نے کہا دیکھ بھائی معاف کرنے کی ایک صورت ہے۔ کہا کیا؟ کہا صورت یہ ہے کہ میری رقم واپس کرو، میری اشرفیہ سونے کے سکے واپس کرو۔ کہا حضرت میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں ختم، کھا پی کے سب ختم ہو چکا ہے، اب کچھ ہے نہیں، اس لیے معافی مانگنے آیا، ہوتا تو لوٹا دیتے، معافی مانگ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک۔ وہ یہودی کہتا ٹھیک کوئی بات نہیں، نہیں دے سکتے نا تم سونے کی اشرفیاں سکے نہیں دے سکتے؟ کہا نہیں، مٹی کی بنا کے دے دو، مٹی کی دے دو ہم قبول کر لیں گے، مٹی ہی کی دے دو۔ انہوں نے کہا بات تو بھائی بہت سستا سودا ہے، سونے کی لے کر لوٹی تھی ختم کر دیا، وہ مٹی کی مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے مٹی کی وہ ٹھیکریاں ان کو لا کر کے یا اس شخص کو لا کر کے دے دیا۔ جب وہ شخص کے ہاتھ میں گئی، اس نے تھیلی کھولا تو کھول کر کے دیکھا کہ وہ سب سونے کی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ میں تو لے چکا، لیکن اب مجھے ہاتھ بڑھائیں اور کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کریں۔ آپ نے کہا میں حیران ہوں کہ یہ سونے کی کیسے ہو گئی، اور تو یہودی ہو کہ اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہے میرے ہاتھ پہ؟ اس نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا اپنے مذہب کی کہ محمد رسول اللہ کا کوئی سچا غلام اگر وہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرے گا تو مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا ہو جائے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پیغام لے کے جائے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توبہ کی برکت ہے یہ توبہ کی برکت۔ آج ہم توبہ کی طرف اس طرح نہیں جا رہے، لیکن ٹھیک ہے چلے اتنے بڑے منزل کی توبہ ہم نہیں کر سکتے، کم سے کم مٹی سونا نہ بنے، ہم ہی سونا بن جائے، ہم ہی قیمتی بن جائے، ہم ہی اپنے آپ کو بدل دیں، ایسی توبہ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ بدل دے، ہماری نسلوں کو بدل دے، ہماری زندگی میں انقلاب بپا کر دے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے میں اس کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا، میرے مریدوں کو توبہ کے بعد موت آتی ہے۔ غوث پاک سے اپنی نسبتیں مضبوط کریں، اولیاء اللہ سے اپنی نسبتیں مضبوط کریں۔ اللہ سے دعا ہے گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، میری زبان سے کوئی غیر شرعی جملہ نکل گیا ہو، اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی صلاۃ السلام ہوگا، دعا ہوگی، اور خاص طور پہ جو مبارک پور اور اطراف میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے ہم خاص دعا کریں گے۔ لیکن میری گزارش ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ سب میرے اہل مبارک پور میزبان ہیں۔ یہاں کی گلیاں چھوٹی ہے لیکن آپ کے دل بہت بڑے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل مبارک پور کے دل بڑے ہیں، گلیاں چھوٹی ہیں۔ اب ان چھوٹی گلیوں میں اتنے بڑے مجمع کس کے ساتھ گزرنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ مسافہ کرنے کے لیے جب وہ دھکے بھی دے رہے ہیں، محبت ہے قبول ہے، ناخن بھی چبو رہے ہیں، محبت ہے قبول ہے، لیکن اگر ایسے ہی رہا، میں کہتا ہوں مسافہ کرنا سنت ہے اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ یہ کون سی ہماری بات ہے کہ ہم لوگ مسافے کے لیے نہ بوڑھوں کو دیکھ رہے ہیں نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانے میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے مسافہ کرنے کا آپ کا جتنا شوق ہے میرا اللہ جانتا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کوئی دکھاوا ریاکاری نہیں کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھے شوق ہے کہ میں آپ سے مسافہ کروں۔ لیکن یہ شوق کیوں ہے پتہ ہے؟ کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ بے شک اتنے بڑے مجمع سے میں مسافہ کروں گا، ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں میرے ہاتھ چلے جائے اور اللہ میرے ہاتھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے، تو میرے لیے تو یہ سستا سودا ہے۔ لیکن بھائی لوگوں کو دھکا دے کر مسافہ کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ابھی میں آ رہا تھا، ایسا دھکا دیا میرے محبت کرنے والے احباب نے، میرا امامہ بھی کھلا اور امامہ گرتے گرتے بچا۔ اب آپ بتائیں کہ امامہ ہی گر جاتا تو میں کس حالت میں یہاں آتا؟ آپ کی محبتوں کی ہم قدر کرتے ہیں، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ لیکن میری گزارش ہے کہ ایک دوسرے کو دھکا دے کے یا تکلیف دے کے، بلکہ ہماری محفلوں کا رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو ہمارا ڈسپلین دیکھ کر کہے کہ جب غلاموں کا ڈسپلین کا یہ حال ہے
تو ان کے نبی کی بات کیا ہوگی؟ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان بتائیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اتنے سب لوگوں سے ملتے ملتے رات ختم ہوگی لیکن ملاقات ختم نہیں ہو کئی سکتی۔ مہینہ لگ جائے تو گا۔ میری گزارش ہے کہ صلاۃ السلام پڑھیں گے، دعا کریں گے، اور آپ لوگ آپس میں مصافحہ کریں، اور آپ بھی اپنے گھروں کو جائیں، اور میں بھی جو ہے وہ یہاں سے مجھے جہاں جانا ہے میں چلا جاؤں۔ امید ہے کہ آپ میری بات پہ عمل کریں گے، اس لیے کہ یہ میرے 2 جملے ہیں، اب میں نے چیک کرنا اس پر کہ آپ میری پوری تقریر پہ عمل کریں گے یا نہیں۔ جو 2 جملوں پہ عمل نہیں کرے گا وہ 2 گھنٹے کی تقریر پہ کیا عمل کر سکتا ہے؟ تو اسی پر آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ 2 جملوں پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم۔